بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا درس قرآن میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس عمل پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، اے پیارے محبوب آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، پیارا محبوب ان سے فرما دیجئے یہ وقت کی علامت ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے اس کی پچھوارے سے آؤ، پیچھے کی جانب سے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں اپنے دروازے سے داخل ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں چاند کا ذکر ہے اور پیچھے چونکہ رمضان المبارک اور اعتکاف کا ذکر گزرا، اور رمضان المبارک جو ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ جڑا ہے، کیونکہ چاند دیکھ کر روزے شروع کیے جائے اور چاند دیکھ کر ہی افطاری کی جائے، یعنی عید الفطر۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چاند کا تعلق ہے، اس وجہ سے رمضان المبارک اور اعتکاف کے بعد فوراً چاند کا ذکر آیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں بالکل کھجور کی سوکھی ہوئی باریک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو پورا گول ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس پتلے ہونے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا اور فرمایا یسألونک عن الأہلہ، اے پیارے محبوب آپ سے آپ کے صحابہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے کہ پوچھا جا رہا ہے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے، لیکن جب جواب جو ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، اور یسألونک کا یہ جو لفظ ہے اس کے اندر منقبت بھی ہے صحابہ کی اور نعت شریف بھی ہے حضور کی، اس لفظ کے اندر دونوں ہی موجود ہیں۔ منقبت تو اس اعتبار سے کہ پوچھنے والے جو صحابی تھا اس کا سارے مسلمانوں پر احسان ہو گیا،
کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اس کی وجہ سے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صحابی کی منقبت ہو گئی۔ اور دوسری بات اگر دیکھی جائے کہ قیامت تک لوگ اس آیت کو پڑھیں گے یسألونک یسألونک، تو اس طریقے سے جنہوں نے سوال پوچھا قیامت تک ان کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، پوچھنے والے تو وہی تھے، تو یہ منقبت کا درجہ ہوا۔ نعت کا اس اعتبار سے در حقیقت یسألونک پوچھ رہے ہیں آپ سے، سوال حضور سے ہے تو گویا حضور سے سوال کرنا رب سے سوال کرنا ہے، کہ پوچھا حضور سے جا رہا ہے لیکن میرا رب خود اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حضور کی نعت شریف ہو گئی، حضور کی تعریف ہو گئی۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ اب چاند کی کچھ قسمیں ہیں، ایک ہے ہلال، ایک ہے قمر، اور ایک ہے بدر۔ ہلال اس چاند کو کہا جاتا ہے جو پہلی اور دوسری رات کا چاند ہوتا ہے، اور قمر اس چاند کو کہا جاتا ہے جو اس کے بعد والی تاریخوں کا ہوتا ہے، اور جب 14ویں رات آتی ہے اس کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چاند کی 3 قسمیں ہو گئی۔ اب سوال چاند کے متعلق تھا تو فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، پیارے محبوب ان سے فرما دیجئے، سوال حضور سے ہوا، جواب رب ارشاد فرما رہا ہے، اور جواب کس طرح رب ارشاد فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب آپ ان سے بیان کر دیجئے۔ جواب جو ہے وہ رب رہا ہے لیکن کلوا رہا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کہ آپ انہیں جواب دے دیجئے۔ فرمایا قل، پیارے محبوب ان سے فرما دیجئے، یا مواقیت، یہ تو علامتیں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، یہ وقت کی علامت ہے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ اب لوگوں کے لیے علامت ہے، چاند کے اعتبار سے تاریخ کا علم ہوتا ہے، اور حج کے لیے علامت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، روئے زمین پر ساری عبادتیں بندہ جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر ارشاد فرمایا میرے لیے روح زمین کو پاک کیا گیا، یعنی مسجد بنا دیا گیا، نماز کی جگہ بنا دیا گیا کہ میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھے اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ آپ نہیں دیکھتے کوئی بندہ دور دراز سفر پر ہے، پہاڑ پہ نماز شروع کر دے، سابقہ امتوں میں ایسا نہ تھا، اس جگہ پر ہی آنا ہوتا جس جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن حضور کے صدقے امت پر کتنی تخفیف ہو گئی کہ بندہ اگر مسافر ہے اب مسجد ڈھونڈنے کی حرج نہیں، اس کو وضو ہے اس کا، وہ اپنی سواری سے اترا ہے، قبلہ رو معلوم کرے، قبلہ رو بھی اگر اس کو معلوم نہیں تحری کرے، غور و فکر کر لے کہ کس جانب قبلہ ہونا چاہیے، بس جائے نماز بچھائے نماز اللہ اکبر ڈالے، حالانکہ روڈ پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا روئے زمین کو پاک کر دیا گیا، روئے زمین کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا۔ تو حضور کی خصوصیت اور خاصیت کے حوالے سے ہے، لیکن ایک عبادت وہ ہے حج، وہ ایسی عبادت ہے کہ وہ صرف اور صرف اس سرزمین پر ہو سکتی جس کا نام مکہ المکرمہ ہے، یہ وہاں پر ہی جا کر اس کو ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ عبادت اور کہیں ہو ہی نہیں سکتی، حج کسی اور زمین پر ادا ہو ہی نہیں سکتا سوائے مکہ المکرمہ کے۔ تو خصوصیت کے ساتھ اس کا لفظ ذکر فرمایا والحج، اور حج، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھر کے پیچھے کے حصے کی طرف سے آؤ۔ یہ کیا تھا معاملہ، ایسا کیوں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو ہے بیان ہوا؟ گھر کے پیچھے سے بھی کوئی آتا ہوگا، زمانہ جاہلیت میں ایسا ہی تھا، جب یہ حج کا احرام باندھ لیتے اب کہتے کہ گھر کے دروازے سے نہیں آنا، جو گھر کے دروازے سے آئے گا وہ فاجر کہلائے گا، فجور کرنے والا۔ اب ایک ہے فاسق اعلانیہ گناہ، ایک ہے فاجر چھپ کر گناہ، تو کہا جاتا ہے یہ فاجر شخص ہے، لہذا پیچھے کی جانب سے آنا جانا کرنا ہے، اگلا حصہ مین دروازہ بالکل بند، کیونکہ حج کا احرام باندھ لیا ہے۔ عجیب سی بات ہو گئی ہے، ان کی یہ رسم چل پڑی، ان کا یہ اصول ایک بن گیا، جیسے آج کے زمانے میں غلط رسمیں آپ دیکھ لیں
عجیب و غریب خرافات سے بھری ہوئی غلط غلط رسمیں جس کا اسلام سے، اسلام کے شاعر سے دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کو رسم قرار دے دیا، یہ ہماری رسم ہے الیاذ باللہ۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی رسم تھی کہ پیچھے کے دروازے سے آنا ہے، کیونکہ حج کا احرام باندھ لیا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان کو واضح طور پہ پیغام دیا گیا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا پیچھے کی طرف سے آ رہے ہو، کہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی نیکی ہے؟ فرمایا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ جاہلانہ رسم ہے۔ تو فی زمانہ بھی اگر کوئی اس قسم کی رسم ہو، اس کو فی الفور ختم کیا جائے، نہ کہ اس کو جاری رکھا جائے۔ کچھ وقت پہلے میں نے ایک رسم کے بارے میں سنا کہ عید کا دن ہوتا ہے، ہمارے کچھ دوست و احباب جمع ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتیں عید کے دن جس کے گھر کا کوئی شخص انتقال کر گیا اس کے گھر پہ عید کے دن آنا ہے، خاص طور پر ان عورتوں کو، مردوں کو بھی آنا ہے، عورتوں کو خاص طور پر کیا کرنا ہے بھائی؟ آ کر اب آ کر جو ہے وہ رونا ہے، گلے لگنا ہے، رونا ہے، تماشے کرنا ہے کہ یار آپ کا ایک فرد تھا، اس وقت عید کا دن ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں، وہ آپ سے رخصت ہو گیا۔ کتنی جاہلانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کیا واسطہ؟ شریعت میں سوگ مرد کے لیے 3 دن تھا، اور اگر عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت ہے۔ یہ عدت کا ایام ہے، جب یہ عدت کا ایام گزر گیا اب کس چیز کا رونا؟ اب اسلام میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں کہ اب بھی بندہ رو رہا ہے، اب بھی بندہ ماتم کر رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اب بھی بندہ جو ہے نا وہ سوگوار ہے، وہ تو وقت گزر گیا۔ کبھی کبھار یاد آتے ہوئے آنسو نکل جاتے الگ ہے، لیکن یہاں تو اہتمام کیا جا رہا ہے، خاص طور پر لوگ آ رہے ہیں اس گھر پر، اور اس کے بعد جو ہے خاص آپ ہی اسی نیت سے رہے کہ ہم جائیں گے، کچھ ہم روئیں گے، کچھ وہ روئیں گے، بس ان کی یاد کو تازہ کریں گے۔ یہ یاد تازہ نہیں ہو رہی، یہ قبر کا عذاب تیار ہو رہا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی رسم ہے؟ آپ آئے مہمان کو کھانا کھلائے، اس کو جانے دے، بس کافی ہے۔ آپ ہنسی مذاق کر لیں، کچھ گپ شپ لگا لیں، یہ کافی ہے، مل جل کے بیٹھ جائے ایک ساتھ، یہ کافی ہے۔ یہ رونے والا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ تو زمانے جاہلیت میں اس قسم کی رسوم ہوا کرتی تھی، آیت مبارکہ کا نزول ہو جاتا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ سدھر جائے، یہ جو جاہلانہ رسم ہے ان سے بچ جائے، ان کو اپنے قریب ہی نہ کریں۔ مثال کے طور پر فی زمانہ یہ رسم دیکھیں، یوں تو بہت ساری ہے، یوں آپ دیکھیں نا کہ شادی ہو رہی ہوگی، کیا ہو رہی ہے؟ لڑکے کی مہندی ہو رہی ہے، الیاذ باللہ، لڑکے کی مہندی، دور تک اس کا واسطہ نہیں مہندی سے، لڑکا مہندی کیوں لگائے گا؟ یہ زینت والی شے لڑکیوں کے لیے ہے، لڑکے کا اس سے واسطہ نہیں۔ لڑکا اپنے بالوں میں تو مہندی لگا سکتا ہے، اپنے داڑھی میں تو مہندی لگا سکتا ہے، ہاتھوں پہ، چہرے پر، جسم پر مہندی کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ لگانا شروع ہو جاتے ہیں، کہنے لڑکے کے میرے بیٹے کی مہندی ہے آج۔ یہ مہندی نہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا معاملہ ہے۔ مسلمان ہو کے شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں، جو ہے ناجائز کام، اور لگانے والی کون ہوگی؟ لڑکیاں ہوگی، عورتیں ہوگی۔ ہمارے میں رسمیں ہوتی ہے، رسمیں ہوتی ہے، کبھی سوچو اس رسم کے بارے میں، یہ رسم تمہیں کس راستے پہ لے کے جا رہی ہے؟ کبھی سوچو اس رسم کے بارے میں کہ تم آنکھ بند کرو گے، قبر میں گئے، اس کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ کسی رسم ہے؟ تو اس زمانے میں بھی اس قسم کی رسمیں تھی، بھائی پیچھے سے آنا ہے، مین دروازے سے کوئی بھی نہ آئے، جو آئے گا وہ فاجر ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ رفاع انصاری صحابی رسول ہے، انہوں نے احرام باندھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تشریف فرماتے ہیں۔ رفاع انصاری جو ہے وہ مین دروازے سے نکلے، آنا جانا دونوں بند تھا، احرام باندھ کے مین دروازے سے نکلے، جیسے نکلے تو لوگوں نے انہیں فاجر کہنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی کو سب معلوم تھا کہ یہ در حقیقت میرے غلام ہے، میرے صحابہ ہے، میری تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، جو حکم دے دیا اس کے مطابق وقت گزارنے والے، زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ لیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر زمانے جاہلیت کی کوئی رسم تم میں جاری ہو جائے، یا تمہارے بڑے بوڑھے اس رسم کو کہ ہماری تو یہ رسم ہے، تو اس کے بارے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ صحابی رسول نے پیغام ارشاد فرما دیا۔ صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ جب حضور نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، تو رفاع انصاری صحابی ہے، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دین پر ہوں، میں آپ کے دین پر ہوں اور آپ کا فرما بردار غلام ہوں۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے خرافات کی رسموں کو ایجاد کیا ہے تو میں آپ کے دین پر ہوتا ہوا ان رسموں پہ چلوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یا رسول اللہ میں آپ کا فرما بردار غلام ہوں۔ اللہ رب العزت کی صحابی رسول کی ادا اتنی پسند ہے میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے گھروں پر آؤ پیچھے کے حصے سے، فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کوئی چاہتا ہے نیکی حاصل کرنا، ثواب حاصل کرنا، اسے چاہیے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ فرمایا یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے، یہ کیا تم نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ جو دل میں ہے اس نے تم نے کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ انہوں نے سوال بہت کم کیے اپنے نبی سے، دیگر جو امتیں گزری انہوں نے اپنے نبیوں سے بھر بھر کے سوال کیے، اس لیے صحیح طریقے سے پھنسے بھی۔ لیکن امت محمدیہ کی شان ہے کہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہ پوچھے، اہم گفتگو، بالکل اہم پہاڑ کے بارے میں پوچھ لے یسألونک عن الجبال، روح کے بارے میں پوچھ لے یسألونک عن الروح، اہم گفتگو کتنی ہوئی؟ قرآن مجید میں 14 سوالات نقل فرمائے ہیں، 14 سوالات یسألونک سے، شراب کا بارے میں پوچھ لیا یسألونک عن الخمر والمیسر، تو انہوں نے اپنے نبی سے زیادہ سوالات نہیں فرمائے۔ امت کی عزت کتنی ہوئی کہ رب تعالیٰ ان کے سوال کی بھی قدر و منزلت بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے سوال پوچھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ ان سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے، ساتھ سوالات بھی ارشاد فرما دیتا ہے تاکہ دونوں چیزیں تحریر ہو جائے، دونوں چیزیں قیامت تک کے لیے باقی ہو جائے۔ تو ساری کی ساری اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اہلہ فرمایا تو یہ بات یاد رکھیں کہ چاند افضل ہے سورج سے، اسی طرح قمری مہینہ افضل ہے شمسی مہینوں سے، اسی طرح قمری تاریخ، چاند کی تاریخ ہے افضل ہے سورج کی تاریخوں سے، اور متبرک تاریخیں بھی جو ہے وہ چاند کی تاریخوں میں آتی ہے، جیسے کہ شب قدر چاند کی تاریخ میں آئے گی، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ چاند کی تاریخوں میں ہے۔ تو چاند کو اس اعتبار سے بھی سورج پر فضیلت حاصل ہے۔ اب چاند کا کم ہونا زیادہ ہونا یہ در حقیقت انسان کے زوال و عروج کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دیکھو چاند 14ویں کا ہوا، بدری کا چاند کہلایا، اب یہ بدر ہونے کے بعد پورا ہو گیا، کوئی کمی باقی رہ گئی نہیں۔ لیکن اب دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ باریک ہونا شروع ہوا، جب پہلی تاریخ کا چاند ہوا تو دیکھا وہی چاند جو پہلے پورا تھا، 14ویں تاریخ کا چاند تھا، پورا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھجور کے خشک ٹہنی کی طرح بالکل باریک، اتنا باریک کہ غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے ورنہ نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ انسان کے عروج و زوال کا معاملہ ہے، جس چیز کو عروج ہے نا اس کو زوال بھی ہے۔ انسان کی اپنی حیثیت دیکھیں، حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، میرا رب سورہ دہر پہلی آیت ارشاد فرماتا ہے 29واں پارہ کہ انسان کو کیا ہو گیا، کہ انسان پہ تو ایک زمانہ ایسا گزرا لم یکن شیئا مذکورا، وہ تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھی، قابل ذکر کو اس کو جانتا بھی نہ، تصور میں بھی نہ تھا، پیدا ہوا کیا اس کی حیثیت تھی، یوں کیا جاتا اس کا حلق ذرا سی بند کیا تھا فوراً انتقال کر جاتا، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے ہی نہ تھی۔ اس کے بعد جب اس کو عروج کی طرف لایا گیا، جوانی دے دی گئی، اکڑ پر آ کے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا، میں طاقتور ہوں، میں قوت رکھتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، ٹھہر جا، آگے تیرا فیصلہ باقی ہے۔ وہ کیا ہوا، ایک بیماری اس کو لگ گئی، کمزور ہو گیا، اب بتا کیا پوزیشن ہے، اب تو ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، پاؤں بھی کانپ رہے ہیں، حالت بگڑ گئی، بڑا طاقتور تھا، آ گیا عروج کے بعد زوال، جا تو دوبارہ صحت دے دی۔ یہ سارے اشارے ہیں، جس طرح چاند کے اوپر معاملات ہے، فرمایا یہ اسی طریقے سے، وہ تو تاریخ کے حوالے سے اسے مقرر کیا گیا، لیکن تمہاری زندگی میں تمہیں کچھ بتا کے جا رہا ہے کہ جب عروج کا معاملہ ہو تو زوال کو نہ بھولنا، تو پھر عروج پہ رہو گے، جب عروج کا معاملہ ہو زوال کو بھول جاؤ تو سمجھ لینا پھر زوال ہی زوال ہے۔ اللہ سب کو دکھاتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے۔ فرعون کم اکڑ والا تھا، نمرود کم اکڑ والا تھا، یہ سارے کم اکڑ والے تھے، یہ سارے اکڑ رکھنے والے تھے، انہوں نے سوچا ہوا تھا کبھی مرنا ہی نہیں، کوئی بچا دنیا میں کوئی ہے، ہر ایک کو جانا ہے، تو عروج کے بعد زوال ضرور ہے،
جو عروج کی خوشیاں منا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ زوال کے بارے میں بھی سوچیں۔ پھر کیا ہوا، یہ شخص بچپن سے جوانی کی طرف آیا، اب جوانی کی طرف آیا تو آنے کے بعد طاقتور بن گیا، پھر ان قریب جو ہے بڑھاپے کی طرف لایا گیا۔ اب ذرا دوڑ کے بتا، ٹانگیں درد ہو رہی ہے، کمر درد ہو رہی ہے، بھاگ ذرا، اب تو نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، کرسی پہ نماز ہے، بیٹھ کے نماز ہے، کہاں ہوا تیرا وہ معاملہ طاقت والا، قوت والا، سب گیا، ابھی بھی رک جا، اب آگے اور بھی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ چلنے کے بھی قابل نہ رہا، لیاذ باللہ، اب چلتا ہے تو یوں بالکل ڈنڈیوں کے سہارے پر اور عجیب و غریب معاملات کے ساتھ چل رہے ہیں، اتنی حالت بگڑ گئی۔ پھر اس کے بعد وہی حالت ہو گئی جس طرح بچپن میں حالت تھی کہ کچھ کھاتا تھا تو کھایا نہیں جا سکتا تھا، موشن ہو جاتے تھے، اب بڑھاپے میں اسی پوزیشن پر آ گیا۔ تو جہاں سے اس کا زوال شروع ہوا وہ عروج کی طرف آیا، اب دوبارہ زوال کی طرف آ گیا۔ تو یہ اس کے ساتھ معاملات اس قسم کے کچھ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اکثر آپ کی ملاقات ہوتی رہتی تھی، بعض نے تو یہ بھی لکھا کہ آپ کے جو ہے وہ دوستوں میں تھے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کی بڑی شانیں ہیں، بڑی شان ہے۔ اب کیا ہوا کہ ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے پوچھ لیا کہ ملاقات کے لیے آئے یا روح قبض کرنے کے لیے ہیں؟ تو جبریل اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر روح قبض کرنے آنا ہونا تو پہلے اطلاع دے دینا، مجھے بتا دینا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں ایسا ہی ہوگا۔ کچھ وقت کے بعد اب روح قبض کرنے آ گئے، پر میں آپ کس کے لیے آیا ہوں؟ کہا اب روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا مجھے بتانا، قاصد کو بھیجنا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا قاصد کو تو بھیج دیا گیا آپ کے پاس، میرے 3 قاصد آپ کے پاس آئے، 3۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا 3 قاصد، ایک کے بارے میں بھی نہیں، 3 کے بارے میں بتا رہے ہو؟ 3 قاصد آگے؟ فرمایا ہاں 3 قاصد پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، سب سے پہلا قاصد تو یہ تھا کہ بال پہلے آپ کے سیاہ تھے اب سفید ہو گئے، یہ موت کا تو قاصد ہے کہ اب جانا ہے، ان قریب رخصت ہونا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، اس کی رنگینیوں کو، اس کے مال و متاع کو، آل اولاد کو، سب کو چھوڑنا ہے، یہ پہلا تھا۔ دوسرا، جسم میں بڑی چستی تھی، اب جسم جو ہے سستی کی طرف آ گیا، کمزور ہو گیا، تو فرمایا یہ جو ہے دوسرا قاصد تھا۔ اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ جسم جو ہے جھکنا شروع ہو گیا، نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا، تو عرض کیا کہ یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، آپ پر 3 قاصد آ چکے ہیں جنہوں نے آپ کو اطلاع دے دی کہ ان قریب میں روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہی انسان کی زندگی کا حال ہے، انسان کا معاملہ بھی کچھ اس طریقے سے ہی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ بندہ خود اپنے بارے میں سوچے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی ہے کہ پرہیزگاری کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو دروازے میں اس کے کہاں سے آنا ہے؟ گھروں میں داخل ہو، دروازے سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اور اس کے معاملات انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں مزید وضاحت ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے نور سے مالا مال فرمائے، اور جن احباب نے درس قرآن میں شرکت کی مولا سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔